اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری میلاد کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لامکاں پر تشریف لے جا کر اپنے رب کا دیدار کرنا اور سیاح لامکاں کا سیر کرنا معراج کہلاتا ہے۔ معراج اور میلاد دونوں درخشاں ہیں۔ معراج اوپر جانا ہے، میلاد زمین پر تشریف لانا ہے۔ چنانچہ جب زمین کو رونق بخشنے تشریف لائے تو ارشاد ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور لامکاں پر جب رب سے ملنے گئے تو ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری، بے بسی اور عجز سے پاک ہے۔ پس وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری سیریں کروا کر واپس لے آئے، وہ اس پر قادر ہے۔ سبحان، اس لیے شب معراج کا واقعہ چونکہ بہت اہم اور بڑا واقعہ تھا اور اس پر بہت سوالات اٹھنے تھے، تو اس کو شروع ہی سبحان سے کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پر جانے کا اعلان آپ نہ فرمائیں، آپ کا رب خود اعلان فرمائے گا کہ لے گیا وہ اپنے بندے کو جو ہر عیب سے پاک ہے، لے گیا وہ اپنے بندے کو۔ اسرا، رات کے سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ سیر اور ہے، سفر اور ہے۔ سفر میں تھکن ہو جاتی ہے، سیر میں تھکن نہیں ہوتی، سیر جاگتے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کی۔ اب رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کیسے کی کہ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اگر فین چل رہا ہو، لائٹ جل رہی ہو اور بجلی چلی جائے تو فین وہیں رک جائے گا اور لائٹ بجھ جائے گی، لیکن جیسے ہی الیکٹریسٹی جب واپس آئے گی، یعنی لائٹ، بجلی جب واپس آئے گی تو فین جہاں سے رکا تھا وہیں سے چلنے لگ جائے گا اور لائٹ بھی آن ہو جائے گی۔ بس جو ساری کائنات کی جان ہے، ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات جن کے سبب سے ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو روح کائنات، جان کائنات جب کائنات سے تشریف لے گئی تو کائنات کا سارا نظام جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کنڈی جتنی ہلی تھی وہیں تک ہلی، بستر جتنا گرم تھا وہیں تک رہا، اور اس کے بعد باقی نظام چلا۔ بے عبد ہی، اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد کا اطلاق روح محل جسد پر ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اگر جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تو جسم آسمانوں سے کیسے پار چلا گیا؟ تو یاد رہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسم پاک جو ہے، اس کی لطافت روح سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی روح بہت لطیف ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اقدس اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ ہر آنے والا، جانے والا وہاں تک ہی آ جا ہی سکتا ہے جہاں تک آنا جانا ممکن ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک کسی کا جانا ممکن نہیں۔ قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سارے لوگ زمین پر آتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین پر، کبھی آسماں پر، کبھی فرش پر تو کبھی عرش پر، کبھی مکان کی سیر کرتے ہیں تو کبھی لامکان جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلانے کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، نبیوں کو بلایا جاتا ہے، حضور کو سارے نبیوں کا امام بنایا جاتا ہے، عرش پہ بلایا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے، اور پھر قصر دنا کے پردے ہٹا کر قاب قوسین تک بلایا جاتا ہے، اور رب العزت اللہ قادر مطلق خود اپنا دیدار کرواتا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا،
تم پر کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے واقعے میں بے عبدہ سے نسبت فرمائی، کیونکہ بندے کا سب سے بڑا مقام بندگی کے کمال تک پہنچنا ہے، اور تمام بندوں میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جو بندگی کے کمال کو پہنچے ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں خاص عبد سے نسبت فرمائی کہ بے عبد ہی اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ بے عبد ہی لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ساری سیر کیسے ممکن ہو گئی؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف برقیہ ان کے زمانے کا ولی ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار پر لے آ سکتا ہے، اتنا بڑا تخت جس پر اتنے ہیرے اور جواہرات ٹکے ہوئے، جس کی اتنی بڑی لمبائی اور چوڑائی، اگر اتنا بڑا تخت ایک عالم عارف یعنی عالم ربانی جو اللہ رب العزت کا عارف بھی ہو، عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو، تو عالم ربانی اگر پلک جھپکنے کی مقدار پر ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، تو وہ جو کہ امام الانبیاء ہیں، وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری سیریں کر کے واپس تشریف لا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں اور راتوں میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت فرماتے ہیں۔ اس رات محو خواب ہیں، یہ بھی ناز کا ایک انداز ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ، یعنی 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور فرشتوں کے سرداروں کے ساتھ براق کی سواری لے کر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، حرم میں لایا جاتا ہے، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، قلب اقدس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور پھر لامکاں کہ اس دولہا کو، جنت کے دولہا کو براق کی سواری پر بٹھایا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے۔ جبرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اتنی خوشی کے موقع پر آنسو؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل، میرا تو یہ عالم ہے کہ میرے لیے یہ شان و شوقت ہے، لیکن میری امت بڑی گناہگار ہے، وہ پل صراط کیسے پار کرے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر جب فرشتوں کے سردار پر بچھائیں تو ادب کا مقام یہ ہو کہ جبرائیل پر بچھائیں اور پر کو خبر نہ ہو۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ کیوں لے جایا گیا؟ تاکہ مسجد اقصیٰ بھی ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کرے، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اس کو برکت بخشی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ تشریف نہ لائے؟ تو سارے نبیوں کا امام بھی تشریف لائے اور سارے انبیاء بھی تشریف لائے، صفیں بند گئیں، اور امام الانبیاء نے تمام انبیاء کی امامت کری، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ جو پہلے سے سلطنت کر گئے تھے یہ ان کے بھی سردار ہیں۔ یہاں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج شروع ہوا، یعنی آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ زمین سے جو آسمان نظر آتا ہے یہ 500 سال کی دوری پر ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ سے بعض منکروں نے سوال کیا کہ آسمان کے تو دروازے نہیں، پھر تمہارے رسول عرش پر کیسے چلے گئے؟ فرمایا مجھے کمرے میں بند کر کے تالے لگا دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ بغیر دروازہ کھولے کمرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میرے نبی بھی ایسے ہی اوپر چلے گئے۔ ارے یہ طور کی بات نہیں، یہ حضور کی بات ہے۔ مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے، فلک کا در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ انہیں کہہ دو کہ حائل نور کو نہیں دیوار ہوتی، نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراً پار ہوتی ہے۔ ہر آسمان پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نبی نے استقبال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کہیں جاتا ہے
تو اس کا ہم منصب اس کا استقبال کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کسی ملک کے دورے پر جاتا ہے تو وزیر اعظم استقبال کرتا ہے، صدر جاتا ہے تو صدر کرتا ہے، وزیر خارجہ جاتا ہے تو اسی کا ہم منصب اس کا استقبال کرتا ہے۔ اگرچہ آسمانوں پر ملائک تھے، لیکن اس رات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے ایک ایک نبی کو بھی ہر آسمان پر مامور کیا گیا۔ سارے آسمانوں پر ہر نبی نے یعنی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے ملائک کی جماعت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور وہاں سے جنت کا دولہا لامکاں کا سیاح 7ویں آسمان پر جب تشریف فرما ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال فرمایا اور فرمایا، اے بنی صالح، اے میرے بیٹے، نیک بیٹے، اللہ آپ کو خوش آمدید۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس پر جنت میں اپنے لیے درخت لگایا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، وہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا۔ آپ تنہا ہی اپنے رب العزت کی بارگاہ کی طرف بڑھے اور آپ کو صدائیں آتی رہیں، یا رسول اللہ ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھوں نے خوب اپنے رب کا دیدار کیا کہ آنکھ ادھر ادھر بھی نہ ہوئی، اور اپنے رب العزت کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے اپنے آنکھوں کو بھی دیدار کا سرور بخش کر اور اپنے دل کو بھی وہ دولت عطا فرما کر حریم ناز کا یہ مسافر واپس آیا۔ اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، شاہ نے عرض کی، امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے آتا تجھے مجھ پہ گر پیار ہے، تو پھر روز جزا آج کی رات ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقت ہوگا کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت کو امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کا دیدار فرما رہے تھے تو آپ کی اپنی صفات گم ہو گئیں اور آپ حق میں گم ہو گئے، اس لیے فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، بہر سو جلوائے دیدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، چوں خود بگنم دیدم ہموں را، جمال خود جمال یار دیدم۔ اے عالم امکان کے جھوٹے نکتوں، تم ابھی اول و آخر کے چکر میں پھنسے ہو، خود دائرے کی چال سے پوچھو کہ کدھر آئے اور کدھر گئے تھے۔ قاب قوسین او ادنا کو قرب والا محبوب فنا و بقا کی منزلیں طے کر کے کدھر سے آیا کدھر گیا، کہ جب دائرہ بنتا ہے تو پتہ نہیں چلتا آغاز کہاں ہوا اور اختتام کہاں ہوا۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خلعتیں لے کر، جو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، نبی امت شفیع رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ وہ خلعتیں لے کر اور سرور اور لذت اور کیف کی وہ مزہ اور وہ لطف لے کر جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی امت کے لیے بھی اس سرور و کیف کے حصے یوں عطا فرما رہا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور آپ کی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کی عزت بارگاہ عزت سے اپنی امت کے لیے یہ نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے، جس سے آج امت اتنی غافل ہے۔ اور پھر ایک غلام مصطفیٰ کی معراج کیا ہے؟ ایک غلام مصطفیٰ کس طرح معراج کو پہنچتا ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرا مرتبہ نہ پوچھو، وہی بندہ خدا ہے جو گدائے مصطفیٰ ہے۔ معراج ہے مزمل در پہ ان کے جھکنا، معراج ہے مزمل در پہ ان کے جھکنا، وہی سر فخر کے قابل
جو نبی کے در پہ جھکا ہے۔